شرکت کا موقع نہیں ملے گا، سرکار کا ہم اس میں حاضری نہیں دے سکیں گے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ دیکھو مشرکین مکہ میں اگر کسی کے لاش میں حرکت ہو رہی ہو، اگر کسی کے جسم میں حرکت ہو رہی ہو، زندگی ہو، تو جاؤ اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر تم اپنا انتقام بھی لے لو اور بدر میں شامل بھی ہو جاؤ۔ دوڑے دوڑے حضرات دوڑے دوڑے گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے جب اپنی تلوار اٹھائی تو اس نے کہا ٹھہرو، میری گردن کو کاٹ رہے ہو نا، ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ جب سرداران مکہ کا سر مدینے میں رکھا ہو تو میرا سر ذرا اونچائی سے نظر آئے، میرا سر اونچا دکھائی دے۔ آپ نے جب اس کی گردن پہ تلوار رکھی تو اس کے سر کو اٹھانا چاہا، سر بھاری بھرکم تھا، اٹھا نہ پائے، تو آپ نے اس کے کان میں رسی ڈالی ایک پار سے دوسرے پار، اور اس کے بعد گھسیٹتے ہوئے جب لے کر بارگاہ نبی میں گئے تو حضرت جبریل نے کہا سرکار کتوں کا جو انجام ہوتا ہے وہی حال ہے، کتے کی لاش کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، رسی میں باندھ کے گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جہنم کا کتا آپ کے سامنے حاضر ہے، جس نے کبھی عبداللہ ابن مسعود کے کان میں تھپڑ مارا تھا، خون بہنے لگا تھا، آج اس کا بدلے کا دن ہے، آج اس کے انتقام کی گھڑی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کو یقیناً عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے۔ میرے سنی دوستو بس اپنے سینے میں کے رسول کا چراغ جلاؤ، جہاں سے گزرو۔ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو، آنے والا مہینہ اس کا انتظام کرو، اس رات میں کوئی خرافات نہ کرو، زندگی میں کبھی خرافات سے تو قریب نہ جاؤ، مگر اس رات ایسے کوئی غلط سلط نعرے لگا کر اپنے وقار اسلام کے تقدس کو پامال نہ کرو، تاکہ دنیا سمجھے یہ باوفا قوم ہے، یہ باوقار قوم ہے، یہ مصطفیٰ کے ماننے چاہنے والے لوگ ہیں کہ جب نبی کے میلاد کی گھڑی آتی ہے تو خوشبو لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم پہ خوشبو ملتے ہیں، درود شریف خود بھی پڑھنا، جہاں سے گزرو سب کو درود کی تلقین کرتے جانا اور یہی کہتے جانا میرے نبی کی آمد آمد ہے، میرے رسول کائنات کی آمد آمد ہے، رسول گرامی وقار کی آمد آمد ہے۔ اس لیے مسلمانوں ممکن ہے ابھی میری یہ 9ویں گفتگو ہے، ابھی میری 4 تقریریں لگ بھگ آپ کے سامنے ہوں گی، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بس میں نور کی اہمیت کو بھی جانو اور اس کے مقام کو بھی پہچانو اور جہاں سے گزرو لوگوں کو عشق رسول کا چراغ جلا کر کے اسے روشنی بانٹتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سن لو مرنے کے بعد یہی محفل میلاد جس میں آپ نے خرچ کیا ہے وہی ذریعہ نجات بنے گا، یہی ذریعہ نجات بنے گا۔ میں نے فیض آباد میں ایک تقریر کی تھی اسی موضوع پر چند دنوں پہلے، تو میں نے کہا کہ کافر کا کوئی عمل خیر مرنے کے بعد فائدہ نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی کافر قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی کافر نبی کے میلاد کی خوشی میں اگر جشن منا دے، خوشی کا اظہار کر دے، اپنی دولت کا خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اپنے محبوب کے پیدائش کی خوشی میں اس کے اوپر سے عذاب جہنم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں یہ مدارج النبوت محقق الاطلاع کی کتاب بول رہی ہے، ما ثبت بالسنہ حضرت عبدالحق کی کتاب ہے، اور یہی نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو کنیز ابو لہب نے آ کر یہی کہا تھا کہ مبارک ہو بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو میں اشارہ کر کے یہ بات تو میری میلاد کی ہوگی 11 اور 12 میں، مگر ایک اشارہ کر رہا ہوں اس کو آپ محفوظ کیجئے۔ اس نے انگلی کا اشارہ کہ انت حرۃ، تو آزاد ہے، اس آزادی کے بدلے میں اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، تو نے اتنی اچھی خبر سنائی، جا تو آزاد۔ نبی سمجھ کر نہیں نبی کی ولادت کو منایا تھا، بلکہ بھتیجا سمجھ کر میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، انگلی کا اشارہ کیا تو آزاد۔ مرنے کے بعد میں حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کیف حالک یا ابی لہب، ابو لہب تیرا حال کیسا ہے؟ کہ جہنم کے شعلوں میں چل رہا ہوں، لیکن جب دوشنبہ کا دن ہوتا ہے، صبح شادی کی گھڑی ہوتی ہے، تو اپنی اس انگلی کو منہ میں ڈالتا ہوں جس سے کنیز کو آزاد کیا تو اللہ عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، مجھے سکون عطا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ محفل میلاد اس کی عظمت کو جانو پہچانو۔